والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء علم، فعلم الإيمان الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم علیہ. محترم سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے اہمیت نماز ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق کچھ بیان ہوگا. رب کائنات توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں. سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے اجمالاً، اور سورہ بقرہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے تفصیلاً. سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور سورہ بقرہ اس کے ساتھ ربط ہے ھدی للمتقین. اہدنا ھدی للمتقین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم دعا کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیا آؤ وہ سیدھا راستہ ہے ھدی للمتقین. قرآن مجید سراپا ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. سورہ فاتحہ کا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورہ بقرہ کا دعویٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ 3 جگہ سورہ بقرہ کا دعویٰ ہے.
میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ دیکھیں سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، 3 حرف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ 10 درجے ملتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جب مثال دی تو یہ دی الف لام میم، کہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہے، الف لام میم۔ حالانکہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو جس کے معنی کا ہی نہیں پتہ اس کا اتنا ثواب ہے، تو جس کے معنی کا پتہ ہے اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات، اس میں بہت راز ہوتے ہیں، بہت موتی، ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کرنے والے بڑے ہیں لیکن اس میں شک ہے کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ جو روزے کا مقصد ہے نا وہ ہے متقی بننا۔ جو متقی بن گیا یا پہلے تھا اور پکا ہو گیا، اس نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا۔ جس کے گناہ رمضان میں اسی طرح ہیں، سستیاں اسی طرح ہیں، نافرمانیاں اسی طرح ہیں، بغاوتیں اسی طرح ہیں، اور فحشا اور سو اور بے حیائی اور بے شرمی میں اسی طرح پکا ہے اور مرتکب ہے، تو وہ پھر رمضان کا اسے مقصد حاصل نہیں ہوا۔ بازار میں گئے چینی لینے کے لیے، چلتے پھرتے رہے، ایسے ہی واپس آ گئے، حالانکہ چینی مل رہی تھی، تو گھر والے ڈانٹیں گے، جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ تو نے حاصل نہیں کیا۔ تو رمضان میں اگر تقویٰ آ گیا ہے تو مقصد حل ہو گیا ہے، ورنہ مقصد حل نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، کبیرہ گناہ نہیں کرتے۔ اب جب اس کی تفصیل آئی کہ متقی ہوتے کون ہیں، تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پہ۔ بتائیں نا، ہم نے عذاب قبر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، یقین ہے۔ حوض کوثر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بن دیکھے ہمیں یقین ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر معراج دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بن دیکھے ہمیں یقین ہے۔ جنت دوزخ پیدا ہو چکی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن دیکھا نہیں۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مبارک میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا۔ صحابی، یا صحابی کو دیکھا، تابی، حالت ایمان میں دیکھا پھر اسی پہ موت آئی، مبارک۔ ہماری کتنی حوصلہ افزائی کی، فرما 7 دفعہ مبارک میرے ان امتیوں کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لے آئے۔ تو ہم ہیں اس میں الحمدللہ الذین یؤمنون بالغیب۔ پل صراط سے گزرنا ہے، ہمارا عقیدہ یقین بالغیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ حساب و کتاب ہوگا، ہمیں یقین ہے، لیکن بالغیب، بن دیکھے۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، مقام محمودہ نصیب ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن بالغیب۔ اب پہلی صفت ہے عقیدے والی۔ اب اس کے بعد رب کائنات زکوٰۃ کا ذکر فرما سکتے تھے، روزے اور حج کا ذکر فرما سکتے تھے، لیکن اس بات کو سمجھیں
کہ عقیدے کے بعد پہلی چیز آئی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ متقی وہ ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہے، نہ شرک نہیں، کفر نہیں، معاصی نہیں، اور ساتھ ہیں پکے نمازی۔ لفظی معنی ہے یقیمون الصلاۃ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی کرو یداومون، ہمیشہ نماز، وہی مطلب یہی بنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں معنی کرو جو تعدیل ارکان، خشوع خضوع صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ۔ تو سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یقیمون الصلاۃ سے مراد پکے نمازی ہیں۔ میرے استاد محترم فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ، وہ ترجمہ کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ بنا مینوں پکا نمازی۔ تو معلوم ہوا یقیمون مقیمون اس کا معنی ہے پکا نمازی۔ ایک پڑھ لی چار نہیں، تین پڑھ لی دو نہیں، چار پڑھ لی صبح کی نہیں، جمعہ پڑھ لی یا عید پڑھ لی، یہ کوئی یقیمون الصلاۃ میں نہیں ہے۔ قرآن سراپا ہدایت ہے متقی کے لیے، عقیدہ درست ہو، جو اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب، حاضر ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مختار کل، نظر و نیاز، منت منوتی کے لائق سمجھتا ہے، وہ کوئی الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایسے ہی آؤٹ ہو گیا پہلی اس سے، الذین یؤمنون بالغیب سے۔ اور جو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پکا نمازی نہیں ہے، وہ بھی متقی میں نہیں ہے، اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی پکے نمازی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آدمی اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرے تو خود بھی پکا نمازی بن جائے گا اور بے نمازیوں کو بھی پکا نمازی بن۔ اپنی طرف سے کوشش کرے، گھر میں جتنے بے نمازی ہیں، محلے میں جتنے بے نمازی ہیں، ان سے حسب طاقت تعلق کم کرے، کم از کم جتلائیں کہ یار جی نہیں چاہتا ملنے کو، اس لیے کہ تو بے نمازی ہے، اور بے نمازی سے تو شیطان بھی راضی ہوتا ہے اور خوش ہو، وہ نماز نہیں۔ کئی عورتوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ وہم ہے، وہم، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہ جب نماز پڑھو تو جا نماز جلدی الٹی کر دو، کیوں کہ شیطان نماز شروع کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا وہم، وہ تو سجدہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو بے نمازیوں پہ راضی ہوتا ہے، نمازیوں پہ ناراض ہوتا ہے، تو اس نے کیا مصلی پہ نماز پڑھنی ہے؟ یہ سب من گھڑت بات ہے اور توہمات میں سے ہے، ایک وہم ہے، یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بے نمازی ہے شیطان اسے اپنا ووٹ سمجھتا ہے، اور آپ یہ نہ کہیں کہ گھر میں پتہ نہیں برکت نہیں، کس اگر ایک بے نمازی موجود ہے، ایک ملعون موجود ہے، ایک اللہ کا نافرمان موجود ہے، آپ دعوے سے نہیں کہہ سکتے میرا گھر بڑا مبارک ہے، اس بے نمازی کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10۔ 7 سال کا بچہ انگلش میڈیم میں داخل کراؤ جی، قرآن کی فکر نہیں ہے، دعائے قنوت کی فکر نہیں ہے، 6 کلموں کی فکر نہیں ہے، ذرا کاری ڈانٹ دے تو وہ کسائی بن جاتا ہے، لیکن کس کی فکر ہے؟ انگلش میڈیم میں ہونا چاہیے۔ کیا حاصل ہے؟ BA کر کے ایم اے کر کے کون IG لگ گیا ہے، کون سپریڈنٹ لگ گیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، اپنے بچوں کو سرمایہ سمجھو، اپنی طرف سے محنت کرو۔ 7 سال کا ہو گیا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، حکم کرو نماز پڑھو، اور جب 10 سال کے ہوں تو میرے آقا کتنی شفقت کرتے تھے بچوں پہ، فرمایا اب مارنا شروع کرو، تھوڑا تھوڑا مارو، یعنی سختی کرو، اور وہ نماز کے پابند بن جائے۔ ابھی بالغ نہیں ہوئے تو پکے نمازی بن گئے، بلوغت کے بعد پھر تمہارے لیے مشکلات ہوں گی،
کتنا بڑا فائدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا۔ فرما اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اولاد کو ایسا بناؤ کہ وہ باعزت بن جائے۔ جو پکا نمازی ہوگا اولاد میں سے، اس سے بڑی کیا عزت ہوگی۔ آج جی رشتہ کرنا ہے، اچھا جی باہر ہوتا ہے جی بیٹا، اتنے پیسے کماتا ہے، 10 بجے 11 بجے صبح اٹھ کے معمولی سا ناشتہ کر کے اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ اس پہ کسی کی نظر ہے پکا نمازی ہے یا کہ نہیں ہے؟ بہت آپ جیسے کم لوگ ہیں، ورنہ اس کو معیار نہیں بنایا جاتا۔ وہ لڑکی جو ہے اس نے جی سکول کی اتنی تعلیم حاصل کی ہے اور اسے ہر موسم کے لباس کا فیشن کا پتہ ہے، عورتیں اس سے پوچھ کے کون سا فیشن بہتر ہے ان دنوں میں، اسے سب پتہ ہے، اور پتہ نہیں ہے تو 6 کلمے نہیں آتے ہیں، دعائے قنوت نہیں آتی ہے، قرآن مجید میں تسلسل نہیں آتا ہے جی۔ تو یہ سب نقصان ہے، ماں باپ کے قصور ہے۔ خود پکے نمازی نہیں، پکا نمازی بے نمازی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ ایک علامت ہے اگر آدمی پکا نمازی ہے نا تو رشتہ کرتے وقت عقیدے کو دیکھے گا لڑکے اور لڑکی، اور دوسرے نماز کے بارے میں دیکھے گا کہ یہ نماز کا پابند ہے یا کہ نہیں، پھر اس کی برکات ہوگی، اس کی مجبوری ہوگی، نماز پہ نظر ہوگی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے، ایک نماز، کتنے حضرات ہیں محلے میں روزانہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جماعت کھڑی ہو اور میں نوجوانوں کو بھیجوں، جاؤ بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے میرا جی چاہتا ہے میں جماعت کے وقت کسی اور کو کہوں جماعت کرا اور میں خود جا کے آگ لگا دوں۔ اتنے رحمت للعالمین جو ہر بات میں امتی امتی کر رہے ہیں، نماز کی اہمیت بیان کر رہا ہوں، اور بے نمازی کے بارے میں اتنا سخت لہجہ ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرا جی چاہتا ہے کہ آگ لگا۔ یہ سب بے نمازیوں پہ فتویٰ سیٹ آ رہا ہے، کوئی بھی ہے مرد و عورت، کسی مولوی کے گھر میں کوئی ایسے ہے، کسی حافظ قاری کے گھر میں کوئی ایسے ہے، کسی حاجی نمازی کے گھر میں کوئی ایسے ہے، کسی ولی اللہ کے گھر میں کوئی بے نمازی ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، میرے آقا نے کیا فرما من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی فقد کفر، اس کا معنی یہ نہیں کریں گے وہ کافر ہو گیا، اس کا معنی ہے فقد کفر، مسلمان بن کے کام کافروں والے کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدے سے انکار کیا تھا قولی اور عملی طور پہ ابلیس نے، اور یہ قولاً تو نہیں کر رہا ہے لیکن عملاً سجدہ نہیں کر رہا۔ اسی لیے جب اذان ہوتی ہے جواب دیا کرو، سخت گناہ ہے، آدمی گناہگار ہوتا ہے کہ اذان کا جواب نہ دے، جو مؤذن اذان دے ساتھ جواب دو، لیکن جب صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم ہو تو وہاں کہنا ہے صدقت وبررت وبالحق نطقت، تو سچا ہے، تو بڑا نیک ہے، تو سچی بات کر رہا ہے۔ اب ہم گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں قاری اسماعیل صاحب اذان دے رہے ہیں، ہمارا کو عقیدہ ہے کہ سن رہے ہیں، یہ ہر جگہ تو سے سننا مراد نہیں ہوتا۔ قبر پہ جاتے ہیں جی، چونکہ کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پہ ہے قبروں والے، تو قبروں والے سنتے ہیں نا، مردے سنتے ہیں نا، یہ بہت غلط چیز ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ وہ ایک دعا ہے، جس طرح مؤذن کو کہا تو سچا، تو نیک، کوئی سن رہا ہے، وہ بھی وہاں جا کے دعا پڑھی ہے، وہ دعا کا ثواب رب کائنات ان اموات کو پہنچا دیتا ہے، سننے والا کوئی چکر نہیں۔ لا یسمع دعاکم ما انت بمسمع من فی القبور ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم من دعائهم غافلون، وہ تمہاری دعاؤں کو، پکاروں کو سنتے نہیں،
اور جب مؤذن پہنچے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہاں دیکھنا یہ نہیں کہنا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حالانکہ اور بھی اسی طرح جواب اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول لا الہ الا، لیکن حی علی الصلاۃ میں کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہہ رہا ہے آ لیکن نماز پڑھنا اللہ توفیق دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، وہ اپنوں کو توفیق دیتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا۔ اگر کوئی آدمی کہے نا، میں ذرا فقہی طور پہ سمجھاتا ہوں، ایک آدمی کہے کہ یار مجھے آج وہ آدمی دکھاؤ جس پہ اللہ ناراض ہے، قسم اٹھا کے آدمی کہہ سکتا ہے، میری عادت نہیں کہ میں کہوں، میں تو ہر کسی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، لیکن قسم اٹھا کے آدمی کہہ سکتا ہے بے نمازی کے بارے میں کہ اللہ ناراض ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ راضی ہو تو پھر حی علی الصلاۃ کا جواب دیتا، آ جاتا۔ اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا۔ یقین کرنا، اگر وہ کہے کہ میں روزانہ مرغ پلاؤ کھاتا ہوں، بریانی کھاتا ہوں، میرا کاروبار، میری بڑی عزت، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ تو بندر اور خنزیر بھی اور جانور بھی، درند اور چرند بھی کھا رہے ہیں، یہ تو کوئی معیار نہیں، موقف نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق دے رہا ہے، اسے اللہ اتنا ناراض ہے کہ سجدے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں نا تو یقین کرنا جتنے بے نمازی ہمارے دل میں ان کی نفرت ہے، ہمارے دل میں اس درجے کی نفرت نہیں ہے، ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں نماز کو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، اگر اس مجمع میں کوئی بیٹھا ہے، میری ماؤں بہنوں میں کوئی بیٹھی ہے، کوئی محلے میں سن رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ سنے گا، کوئی اور کسی طریقے سے سنے گا، تو بات یاد رکھنا آج دنیا ہے کل آخرت ہے۔ جس نے بھی جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اور اس پہ فرض تھی، فقد کفر، اس نے کافروں والا کام کیا۔ کہتے تو ہندوؤں والا کام کیا ہے، کئی دوسرے کہتے فلاں والا کام کیا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں فقد کفر، کافروں والا کام کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھی۔ بے نمازی آدمی کی اگر نحوست ہمیں معلوم ہو جائے، اللہ کی ناراضگی، اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا جو صبح نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، عورت گھر میں نماز نہیں پڑھتی، جماعت سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہگار نہیں، سخت گناہگار ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس نے نماز صبح نہیں پڑھی، بازار کی طرف گیا، بال الشیطان، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی لفظ ہے؟ میرے آقا کیسی وعید فرما رہے ہیں۔ اس لیے من ترک الصلاۃ متعمدا، کوئی بھی ہے اپنا بگانہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی ہے حیاتی، مماتی، اشاعتی، کوئی بھی ہے، سن لے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا، فقد کفر، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ پھر میرے آقا نے حد نہیں کر دی، کیسے فرمایا؟ یار میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اپنا باغ دیکھتا ہوں، کھیت دیکھتا ہوں، مدرسہ دیکھتا ہوں، اولاد کو دیکھتا ہوں، برادری کو دیکھتا ہوں، جی بیٹے کو دولہا بنتے ہوئی دیکھتا ہوں، ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے نماز میں اور نمازیوں میں۔ بے نمازیوں کو یہ سمجھاؤ بدبختو، نماز کا پابند ہونا میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو بدبخت جو سوئی ہوئی ہے یا سویا ہوا ہے نماز کے ٹائم، میرے آقا کا دل کتنا دکھے گا قیامت کے دن جب تو بے نمازیوں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور نماز ایک ایسا دیکھا روزے میں ہے کہ اکٹھا بیٹھ کے روزہ رکھو، اکٹھے افطاری کرو، کوئی نہ کرو ٹھیک ہے، نہ کرو اپنی مرضی ہے۔ کبھی یہ حکم ہوا ہے زکوٰۃ اکٹھی دو محلے والے مل کے؟ نہیں ہوا حکم، لیکن جب نماز کی باری آئی اس کی ایسی اشاعت کرنی ہے، فرمایا جماعت کے ساتھ مرد پڑھو، اس سے غلبہ بھی معلوم ہوگا اور ایک دوسرے کو پتہ چلے گا نماز فرض ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے،
بتاؤ اور کوئی فریضہ؟ حج بیت اللہ ہے، وہ ہر کسی نے نہیں کرنا، جس پہ فرض ہے یا نفلی ہے، لیکن نماز ہر کسی پہ ہے، اور مرد یہ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھے؟ تاکہ اشاعت ہو جائے ایک دوسرے کو، یار تو فلاں نماز پہ نہیں آیا تھا، فلاں نماز پہ نہیں آیا تھا۔ کل انشاءاللہ چاہے کوئی اور موضوع ہے لیکن اسی کو آگے چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان